وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. کون بتا رہا ہے؟ رحمان خود بتا رہا ہے. وعباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، اکڑ وکڑ کوئی نہیں ہوتی ان میں، بڑی عاجزی ان کی ساری، تواضع ہوتی ہے، بڑی مٹے ہوئے عاجزی والے بندے ہوتے ہیں. تو اللہ اپنے بندوں کی نشانی بیان کر رہا ہے. اب جس میں پھوت پھات ہے، شوخی ہے، اکڑ پن ہے، نخرے ہیں، تکبر ہے، اس میں پتہ چل گیا نا کہ یہ رحمان کا بندہ نہیں ہے. اس میں شیطانیت ہے. تکبر تو شیطان نے کیا تھا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اس نے رب کے حکم کا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اب ایک بندہ بھی اکڑتا ہے اور شیطان بھی اکڑتا ہے، تو ان کے اندر مماثلت تو پائی جا رہی ہے نا. تو رحمان نے بتا دیا میرے بندے عاجزی والے ہیں، تواضع والے ہیں، انکساری والے ہیں، جھکنے والے ہیں، اکڑنے والے نہیں ہیں. پہلی نشانی یہ بتائی. دوسری بتائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اس کا مفہوم یہ بنتا ہے رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کو لڑنے جھگڑنے کی عادت وہ داتا، ہم منگتے وہ داتا، تو مانگ اسی سے شرم نہ کر. ہم منگتے وہ داتا، ہم منگتے وہ داتا، تو مانگ اسی سے. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. چیز کی قدر و قیمت نسبت کے ساتھ ہوتی ہے. نسبت اعلیٰ ہو تو چیز اعلیٰ ہو جاتی ہے، نسبت گھٹیا ہو جائے تو اچھی چیز بھی گھٹیا ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ واش روم میں ماربل لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ بڑا قیمتی قسم کا ہوتا ہے. امیر آدمی نے واش روم بنوایا تو اس میں اس نے مہنگا پتھر لگوا دیا. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پر مساجد ہوتی ہیں اور مسجد میں کچی اینٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. اب ماربل قیمتی ہے، مہنگا ہے، لیکن اس کی نسبت واش روم کے ساتھ ہے. اس کی مہنگائی، اس کا قیمتی ہونا، اس کا اچھا ہونا، اس کا خوبصورت ہونا اپنی جگہ پر رہ جاتا ہے. اس کی نسبت چونکہ گندی جگہ کے ساتھ ہے تو اس لیے ہم اس کے اوپر ننگے پاؤں
وہاں جانا پسند نہیں کرتے، اور دوسری طرف مسجد ہے اور اس میں کچی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، تو باوجود اس کے کہ مٹی لگتی ہے پاؤں کو، لیکن ہم اس کی عظمت اور احترام میں ہم وہاں جوتے کے ساتھ جانا گوارا نہیں کرتے ہیں کہ یہ ادب کی جگہ ہے۔ فرق کدھر ہے؟ فرق نسبت کے اندر ہے کہ اس مٹی کی اینٹ کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہے، اور اس پتھر، قیمتی پتھر کی نسبت گندگی کے گھر کے ساتھ ہے۔ تو قیمتی چیز نسبت کے بدلنے کی وجہ سے ادنا ہو گئی، اور ادنا چیز نسبت اعلیٰ ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظر میں قابل قدر ہو گئی۔ کبھی آپ نے تماشا دیکھا ہوگا کہ بڑا کوئی امیر آدمی ہے، مہنگی قیمتی جوتی پہن کے آیا ہے، اس نے آ کے مسجد میں جوتا اتارا ہے، وہ مہنگا بھی ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، وہ بہترین ہے، لیکن اس کے جوتے کو کوئی بندہ بھی ہاتھ لگانا پسند نہیں کر رہا۔ کوئی اللہ والا مسجد میں آیا ہے تو اس کے ٹوٹے ہوئے بوسیدہ جوتے ہوتے ہیں، تو لوگ اس کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں اور اس ٹوٹے ہوئے جوتے کو اپنے سر پہ رکھنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ تو مہنگے جوتے کی نسبت میرے جیسے عام بندے کے ساتھ تھی، اس لیے اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوئی۔ ٹوٹی ہوئی جوتی کی نسبت ایک اللہ والے کے ساتھ تھی، لوگوں نے اس کو اپنے سر کا تاج بنا لیا۔ تو کسی انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ مٹی کا بنا ہوا انسان ہے، اور اس میں گندگی ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، بدبودار انسان ہے، یہ منہ سے بدبو آتی ہے، اس کی بغلوں سے بدبو آتی ہے، ایک دو دن نہ نہائے تو اپنی بدبو سے خود بیزار ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ انسان وہ اعلیٰ جس کی نسبت اعلیٰ ذات کے ساتھ ہے، جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو جس بندے کی نسبت اعلیٰ ہوتی ہے وہ نسبت کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور جس بندے کی نسبت گھٹیا ہوتی ہے وہ گھٹیا ہو جاتا ہے، باوجود خوبصورت شکل کے، باوجود اعلیٰ خاندان کے۔ بلال رنگ کے کالے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، ہونٹ موٹے تھے، دانت بڑے تھے، شکل انوکھی تھی اور حیثیت غلام کی تھی، لیکن نسبت اعلیٰ تھی، چلتے زمین پہ تھے، پاؤں کی گھسگھساہٹ کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ نسبت نے ان کو بلند کر دیا تھا۔ اور دوسری طرف ابو لہب ہے، چٹا گورا رنگ ہے، گالیں چمکتی ہیں ایسے جیسے آگ کا انگارہ چمکتا ہے، خاندان بھی اعلیٰ ہے اور قوم کا سردار بھی ہے، عزت والا بھی ہے، پیسے والا بھی ہے، حسن والا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن نسبت اس کی گھٹیا ہے، اس لیے اس کی آواز جنت میں نہیں وہ جہنم میں جلے گا۔ تو انسان کو اس کی نسبت اونچا کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کی نسبت شیطان کے ساتھ ہے، اور کچھ لوگ ہیں جن کی نسبت رحمان کے ساتھ ہے۔ شیطان کے ساتھ کن لوگوں کی نسبت ہے؟ شیطان کے ساتھ ان لوگوں کی نسبت ہے جن کی زندگی کا اکثر وقت گناہوں میں گزرتا ہے۔ وہ عبد الشیطان ہیں، وہ شیطان کے یار ہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں۔ جن کاموں سے شیطان خوش ہوتا ہے وہ ان کاموں کو کرتے رہتے ہیں، تو ان کا رحمان سے تعلق نہیں ہے۔
تو عبد الشیطان اور عبد الرحمن یہ دو الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نشانیاں بتائی ہیں، توجہ رکھیے، میری طرف نظر فرمائیے۔ تو عبد الرحمن اور عبد الشیطان، تو آج ہم اپنی نسبت دیکھیں تو ہماری نسبت شیطانی کاموں کے ساتھ زیادہ ہے، اور رحمانی کاموں کے ساتھ ہماری نسبت بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو جو چیز انسان کو رحمان کے ساتھ جوڑتی ہے وہ نیک اعمال ہیں، اور جو چیز انسان کو شیطان کے ساتھ جوڑتی ہے وہ برے اعمال ہیں۔ آج ہم اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے ہیں، ہم اپنے اعمال کی طرف نظر نہیں کرتے ہیں کہ میری زندگی کن اعمال میں گزر رہی ہے، آج دن میں میں نے کتنی دفعہ بد نظری کی ہے، کوئی خیال نہیں کرتا۔ جبکہ رحمان کے بندوں کی نگاہیں وہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی نگاہیں پاک ہوتی ہیں، اور اگر کسی کی نگاہیں جھکی ہوئی نہیں بلکہ وہ شکاری کتے کی طرح شکار ڈھونڈتا رہتا ہے، جاتا ہے بازار میں سبزی لینے کے لیے اور دیکھتا عورتوں کو رہتا ہے، تو یہ شیطان کا چیلا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایسا تیر ہے جو ہمیشہ نشانے پہ لگتا ہے۔ آپ لوگ تھوڑا سا ساتھ دیں، توجہ میری طرف رکھیں۔ ایک آتا ہے تو مجمع ادھر دیکھتا ہے، دوسرا آتا ہے تو ادھر دیکھتا ہے، تو ہمارا تو وقت دیکھنے میں گزر جائے گا۔ تو کوشش فرمائیں، توجہ سے بات کو سنیں۔ جو اپنی آنکھوں کو متوجہ نہیں کر سکتا وہ اپنے دل کو کیا متوجہ کرے گا؟ اور دین کی بات دل کی توجہ سے سنی جائے تب جا کے عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ بے توجہی سے، بے دھیانی سے دین کی بات سنی جائے تو صرف یہ نہیں ہے کہ بندے کو عمل نصیب نہیں ہوتا، دین کی بات بے توجہی اور بے دھیانی سے سنی جائے صرف یہ نہیں کہ عمل نصیب نہیں ہوتا، بلکہ دین کی بات کی بے ادبی کی وجہ سے کئی مرتبہ انسان ایمان سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ تو دین کی بات کو بڑے ادب سے سنیں، محتاج بن کے، طالب بن کے سنیں کہ یہ میرے اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ عظمتوں والے دین کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی ہمارے سامنے ایک وردی والا بندہ آ جائے یہاں پہ اور وہ آ کے ہمیں کہے کہ بھائی دھیان سے سنو، ڈی پی او کی طرف سے یہ پیغام آیا، مجال ہے کوئی بندہ ادھر ادھر دیکھے، سب کی نظریں بھی ادھر لگی ہوئی ہوں گی، کان بھی لگے ہوئے ہوں گے، دھیان سے سن رہے گے، پتہ نہیں افسر کی طرف سے کیا آرڈر آ گیا ہے۔ تو اگر رحمان کا پیغام ہمیں سنایا جا رہا ہے، کملی والے کا پیغام ہمیں سنایا جا رہا ہے، اور ہم لوگ اس کو دھیان سے نہیں سن پا رہے اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کی کمی ہے۔ تو یہ جو عظمت کی کمی ہے یہ انسان کو بے ایمانی کی طرف لے جاتی ہے، ایمان سے محرومی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو محبت سے دروشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا۔ بس یہ ٹھیک تو نہیں رہا ہے۔ جی درود شریف اللہم صلی، بس ٹھیک ہے، بیٹھ جائے۔ تو اپنی نسبت کو رحمان کے ساتھ جوڑنا ہے، اور دیکھیے مختلف جگہوں پر انسان کا تعلق جڑتا ہے، نسبت جڑتی ہے۔ کسی کے ساتھ انسان کی نسبت کاروبار کی ہے، جی ہمارا بڑا پرانا گاہک ہے، بڑا پرانا کسٹمر ہے، بڑی پرانی لین دین چل رہی ہے، تو تعلق اس کا ہے لین دین کی وجہ سے۔ اور کسی کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے اس کے اکٹھے تعلیم حاصل، یہ جی میرا بچپن کا کلاس فیلو ہے، اکٹھے پڑھتے تھے، تو یہ نسبت ہو گئی۔ کسی کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے خاندانی، کسی کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے دوستی کا۔ تو انسانوں سے انسانوں کے جو تعلق ہیں وہ مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کسی وجہ سے تعلق، کسی کے ساتھ کسی وجہ سے تعلق،
مختلف وجوہات سے لوگوں کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے ایک تعلق کے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں، اور بندہ اللہ کا بندگی سے ہوتا ہے۔ اگر اس کی زندگی سے بندگی نکل گئی تو اس کا اللہ سے تعلق کیا ہے؟ اس نے اپنا تعلق تو ختم کر لیا ہے۔ آج اپنی زندگی سے اللہ کی بندگی کو نکال کر ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے، بھائی اللہ کے بندے نہیں رہے، اب ہم شیطان کے بندے ہیں، اب ہم نفس کے بندے ہیں، اس لیے کہ اس نے اپنے بندوں کی نشانیاں بتائی ہیں۔ کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا رشتہ دار ہمارا ہوتا ہے لیکن ہمارے دشمنوں کے ساتھ اس کا ہوتا ہے تو ہم اس کو اپنا نہیں کہتے۔ اپنا بیٹا ہے اور دشمنوں کے ساتھ مل کے مخالفت پہ اترا ہوا ہے، باپ اس کو یہ کہے گا کہ یہ میرا بیٹا؟ کہتا ہے یہ باغی ہے۔ تو جو آدمی اپنی زندگی میں رحمان کے پسندیدہ اعمال کو غالب نہیں کر سکا، اس نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کوئی نہیں جوڑا۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ کون بتا رہا ہے؟ رحمان خود بتا رہا ہے، وعباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، اکڑ وکڑ کوئی نہیں ہوتی ان میں، بڑی عاجزی ان کی ساری، تواضع ہوتی ہے، بڑی مٹے ہوئے عاجزی والے بندے ہوتے ہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں کی نشانی بیان کر رہا ہے۔ اب جس میں پھوت پھات ہے، شوخی ہے، اکڑ پن ہے، نخرے ہیں، تکبر ہے، اس میں پتہ چل گیا نا کہ یہ رحمان کا بندہ نہیں ہے، اس میں شیطانیت ہے۔ تکبر تو شیطان نے کیا تھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اس نے رب کے حکم کا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب ایک بندہ بھی اکڑتا ہے اور شیطان بھی اکڑتا ہے، تو ان کے اندر مماثلت تو پائی جا رہی ہے نا۔ تو رحمان نے بتا دیا میرے بندے عاجزی والے ہیں، تواضع والے ہیں، انکساری والے ہیں، جھکنے والے ہیں، اکڑنے والے نہیں ہیں۔ پہلی نشانی یہ بتائی۔ دوسری بتائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کو لڑنے جھگڑنے کی عادت نہیں ہوتی، اس کے ساتھ لڑائی، اس کے ساتھ لڑائی، اس کے ساتھ جھگڑا، کسٹمر کے ساتھ، گاہک کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ، امام کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، کبھی ادھر پھڈا، کبھی ادھر پھڈا، کبھی ادھر پھڈا۔ فرمایا یہ جو کام ہے نا جس میں، یہ رحمان کا بندہ نہیں ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی حدیث نے اس آیت کی مزید وضاحت فرما دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ وہ بندہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ لڑاکا اور جھگڑالو ہوتا ہے۔ اب رحمان کا بندہ ہے، کہتا ہے میں رحمان کا بندہ ہوں، اور ہر وقت بیوی سے لڑتا رہتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ اپنے گھر میں لڑائی کا اس نے میدان جنگ بنایا ہوا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی کرتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لڑنا جھگڑنا اور لڑائی جھگڑے، فساد، ڈنکا اور جو ہے وہ خرابی، تماشا، یہ شیطان کا کام ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم
یہ رحمان کے بندے ہیں، نبی کے یار ہیں، نبی کے صحابہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے رحماء بینہم، آپس میں بڑا پیار ہے ان کا، آپس میں بڑا پیار ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہارے اندر ایمان دیکھتا ہوں، میں تمہارے اندر ایمان دیکھتا ہوں مگر ایمان کی حلاوت نہیں دیکھتا ہوں، میں تمہارے اندر ایمان دیکھتا ہوں، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نہیں دیکھتا ہوں۔ صحابہ بڑے فکر مند ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی حلاوت کیا چیز ہے جو آپ کو ہمارے اندر نظر نہیں آتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایمان کی حلاوت آپس میں پیار محبت ہے۔ کیا مطلب؟ جس بندے میں ایمان ہوگا وہ ایمان والوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ تو لڑنا جھگڑنا یہ شیطان کے بندوں کا کام، اکڑنا اور شوخیاں دکھانا اور بڑے بڑے متکبرانہ بول بولنا یہ شیطان کے بندوں کا کام۔ اب ہم نے اپنے اندر ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے کہ مجھ میں شیطانی باتیں ہیں یا مجھ میں رحمانی باتیں ہیں۔ یہ جو فکر ہے اپنے اندر تلاش کرنا، ڈھونڈنا اور اپنے اندر سے شیطانی باتوں کو نکالنا اور رحمانی باتوں کو پیدا کرنے کی محنت کرنا، اس محنت کا نام تصوف و سلوک ہے۔ اس کو پیری مریدی کہتے ہیں۔ اب لوگوں نے اس کا پتہ نہیں کیا حلیہ بگاڑ دیا اور کیا نام اس کا بنا دیا۔ اللہ والے اپنے اندر محنت کر کر کے میرے اندر حسد نہ ہو، میرے اندر تکبر نہ ہو، میرے اندر بغض نہ ہو، میرے اندر عجب نہ ہو، میرے اندر ریاکاری نہ ہو، میرے اندر تصنع بناوٹ نہ ہو، میرے اندر دوسروں کے لیے کوئی جو ہے وہ بدخواہی نہ ہو۔ وہ اپنے اندر ہر وقت ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے اندر کی گندگیوں کو نکالتے رہتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو خود نظر نہیں آتا، تو پھر کیا کرے؟ پھر انسان اپنے عام روٹین میں دیکھ رہا ہے کپڑے اس کو، تو وہ جا کے آئینے کے سامنے جو ہے وہ اپنی شکل دیکھتا ہے، اپنا دیکھتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں، میرے کپڑے کیسے، میری شکل کیسی ہے، تو آئینے کے سامنے جاتا ہے، وہاں جا کے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری کیا حالت ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ لہٰذا کچھ مومن وہ جو کمال والے ہیں تو ان کے دل آئینہ کی مانند ہیں، جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ ہمارے جیسا گنہگار بندہ جب ان اللہ والوں کے سامنے جاتا ہے، ان کی مجالس میں، ان کے مواعظ میں، ان کی ارشادات میں، اس کی روشنی میں جب جا کے وہ اپنی باطنی شکل دیکھتا ہے، اس کو اپنے بڑے سارے عیب نظر آ جاتے ہیں۔ اچھا میرے اندر تو یہ خرابی ہے۔ میں نے ایسے بیسیوں لوگوں کو دیکھا کہ اللہ والے کے بیان میں بیٹھے ہوئے اور جتنی باتیں انہوں نے فرمائیں، جو عیب، جو خرابیاں انہوں نے ذکر کی، تو بعد میں اٹھ کے جا کے کہنے والا یہ کہہ رہا تھا جی یہ بیان تو سارا میرے لیے تھا۔ یعنی اس کو اپنی تصویر نظر آ گئی، اس کو اپنی تصویر نظر آ گئی۔ ایک ہے اللہ والے کی باتیں کہ اس میں بیٹھنے والوں کو اپنی گندی زندگی نظر آ جاتی ہے، اور ایک ہے کہ ہماری طرح ایسے ہی چھوڑنے والا، تو اس کو تو اپنی نظر نہیں آتی، سامنے والوں کی کیا نظر آئیں گی؟ اس کی باتیں اندھیری ہوتی ہیں، اس کی باتوں میں نور نہیں ہوتا، اس کو خود اپنی زندگی کے عیب نظر نہیں آتے، اس کی باتوں کو سن کے کسی اور کو اپنے عیب کیا نظر آئیں گے؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ نشانیاں بتا رہا رب، میرے بندوں کی نشانیاں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن اپنے بندوں کے لیے نازل فرمایا ہے کہ جو بندہ اس قرآن کو پڑھے وہ رب کی پسند والی نشانیاں، باتیں اس قرآن میں پڑھے گا، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالے گا، تو قرآن اس کو رب والا بنا دے گا۔ قرآن کیا کر دے گا؟ رب والا بنا دے گا، اللہ والا بنا دے گا۔ تو قرآن انسان کو اللہ والا بنا دیتا ہے۔ اس وجہ سے شیطان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ قرآن کی وجہ سے تو یہ اللہ والا بن جائے گا، یہ میرے چنگل سے نکل جائے گا، لہٰذا قرآن کے قریب نہیں آنے دیتا۔ آپ دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، کچھ تو ہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، کچھ ہیں جو پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں، زندگی ایسے ہی گزر رہی۔
تو قرآن سے دور ہونا در حقیقت رحمان سے دور ہونا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان جس نے سکھایا قرآن، تو اللہ کے بندہ وہ ہوتا ہے جو قرآن سیکھتا ہے۔ جو بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا تھا تو وہ قرآن مجید سیکھنے میں بیٹھ جاتا تھا، وہ نہیں دیکھتا تھا میری داڑھی چٹی ہے کہ کالی ہے، وہ نہیں دیکھتا تھا میری عمر کم ہے یا زیادہ ہے، سمجھتا تھا میں مسلمان ہوں، مجھے قرآن سیکھنا ہے، قرآن نہیں سیکھوں گا مجھے میرا رحمان سے تعلق کیسے ہوگا؟ اور آج کا عجیب فلسفہ ہے مسلمان کے دماغ میں، کہتا ہے جی بس اب تو عمر زیادہ ہو گئی، اب کیا پڑھنا ہے؟ بھائی چھوٹی عمر میں تو رب والا نہیں بنا، اب تو عقل کر، اب تو رب والا بن جا، اب تو رب والا بن جا۔ اور رب والا بننے کے لیے قرآن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے قریب کرنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جیسا قرآن ہے کہ قرآن بندے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، قرآن بندے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ تو قرآن کے کئی درجے ہیں، ایک درجہ ہے کہ اس کے لفظوں کو پڑھا جائے، قرآن کے لفظوں سے جڑے، اگلا درجہ ہے کہ قرآن مجید کو جو ہے وہ اس کے ترجمے کے ساتھ جڑے، اس کا مطلب سمجھ میں آئے، پھر اس کے تفصیل، اس کے احکامات اور اس کے مسائل وہ سمجھ میں آئے، اور پھر یہ کرتے کرتے ایک درجہ آتا ہے کہ قرآن مجید کے جو انوارات ہیں، قرآن مجید کے جو کیفیات ہیں، قرآن مجید کی اندر چھپے ہوئے جو راز ہیں، انسان کو وہ بھی سمجھ آنے لگ جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو اللہ کی طرف سے ولایت کا مقام نصیب ہو جاتا ہے۔ تو راستہ تو یہی ہے اللہ تک جانے کا کہ لفظوں سے ابتدا ہوتی ہے اور نور پر جا کے مکمل ہو جاتی ہے، کیفیات پر جا کے مکمل ہو جاتی ہے۔ تو جو قرآن مجید کے قریب نہیں آتا تو اس کا اللہ سے کیا تعلق جڑے گا؟ تو ارشاد فرمایا رحمان اپنے قرآن میں اپنے بندوں کی نشانیاں بتا رہا ہے اور شیطان کے یاروں کی بھی نشانیاں بتا رہا ہے کہ شیطان کے یار کیسے ہوتے ہیں۔ وہ مشہور بات ہے کہ شیطان کو کسی نے کہا تھا کہ یار مجھے بتا تو میں تیرے جیسا بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اس نے کہا میرے جیسا بننا چاہتے ہو تو پھر دو کام کرو، ایک یہ کرو کہ نماز کبھی نہ پڑھنا، دوسرا یہ کہ بات بات پہ قسمیں کھایا کرو۔ اس نے کہا آج کے بعد یہ دو کام نہیں کروں گا، نہ نماز چھوڑوں گا اور نہ کبھی قسم کھاؤں گا۔ شیطان نے کہا جو کام تو نے میرے ساتھ کیے ہیں آج تک کوئی نہیں کر سکا، سب کو میں داؤ لگاتا رہا، آج تو نے میرے ساتھ داؤ لگا دیا۔ تو میاں ہم بھی شیطان کے ساتھ داؤ لگانا سیکھیں نا، ہمیشہ شیطان ہمارے ساتھ ہی داؤ لگاتا رہتا ہے۔ ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، قرآن چھوڑے ہوئے ہیں، رمضان آتا ہے تو رمضان کے روزوں کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں، اور ہماری زندگی وہی شیطانی عادتوں سے، شیطانی خصلتوں سے، شیطانی باتوں سے ہماری زندگی بھری ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کا بندہ بننے کے لیے اللہ کے پسندیدہ اوصاف سے اپنے آپ کو متصف کرنا ہے، اپنے آپ کو مزین کرنا ہے۔ ایک دکان کے اندر آپ جائیں نا، دکاندار ایک ایک چیز کو سجا سجا کے رکھتا ہے، ترتیب سے رکھتے 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 اس کی پوری دکان جو ہے وہ خوبصورت بن جاتی ہے، سج جاتی ہے۔ ایک ایک چیز ایک دم اس نے کوئی یوں لا کے اس نے جو ہے وہ وہاں پھینک نہیں دیا کہ دکان سج گئی ہے، ایک ایک شیشی، ایک ایک بوتل، ایک ایک ڈبیا، ایک ایک چیز کو اس نے ترتیب سے رکھنا شروع کیا، تب جا کے دکان بنی ہے۔ تو اگر دکان میں ایک ایک چیز رکھنے سے دکان میں سجاوٹ ہوئی ہے، بندے تیری زندگی میں بھی ایک ایک عمل کی ترتیب سیدھی ہونے کے بعد تیری زندگی مزین اور روشن ہو جائے گی۔ بد نگاہی کی عادت چھوٹے، بد زبانی کی عادت چھوٹے، بدگمانی کی عادت چھوٹے، غیبت کی عادت چھوٹے، جھوٹ کی عادت چھوٹے، اور دوسرے لوگوں کی دل آزاری کی عادت چھوٹے، ملاوٹ کی عادت چھوٹے، ساری وہ باتیں ایک ایک کر کے اپنے اندر سے نکالے اور ختم کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جیسے جیسے یہ محنت کرتا جائے گا ویسے ویسے یہ اللہ والا بنتا جائے گا۔ تسبیحاں گھمانے کا نام اللہ والا نہیں ہے۔
تسبیح پھیری تے دل نہ پھر یار تے کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو. ساری زندگی گزر گئی تسبیح تسبیح کرتے 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 کرتے، بال سفید ہو گئے، بوڑھا ہو گیا، لیکن وہ خصلتیں وہ عادتیں اسی کی طرح ہیں، بس وہ نہیں جاتی. 10 دفعہ حج پڑھ کے آ گیا، ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آیا. روز نماز پڑھتا ہے، ماتھے پہ نشان ڈال لیا ہے، سڑک پہ جاتے ہوئے اس کی نظر عورت سے نیچے نہیں ہوتی ہے. یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے، یہ تو شیطانی زندگی ہے، یہ تو شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں. پہلی نشانی کیا؟ بھول تو نہیں گئے؟ پہلی نشانی کیا ہے؟ اکڑ پھوں پھاں ان میں نہیں ہوتی. اب یہ اپنی اکڑ نکالنے کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ایسے تھوڑی نکل جاتی ہے. ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا کرتے تھے، میاں آپ نے دیکھا بکری جو ہے نا، اس کے گلے پہ چھری چلائی جاتی ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی کھال اتاری جاتی ہے، پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، پھر اس کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں. یہ ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد فرماتے اس کی انتلیاں نکلتی ہیں، اس کو دھوپ میں خشک کیا جاتا ہے، وہ تار بنائی جاتی ہے. پہلے یہ کرتی تھی میں اب ان تاروں کو جب بنایا تو اس میں سے آواز کیا آئی؟ تو فرمایا جو بندہ اپنی میں کو نہیں مٹائے گا پھر اس کی یوں ہڈیاں توڑی جائیں گی، پھر اس کا یوں جو ہے وہ اس کا گلا کاٹا جائے گا، یہاں تک کہ اس کو چھوڑا نہیں جائے گا جب کہ اس کے اندر سے آواز نہیں آئے گی اللہ تو میں نہیں. تو اپنی میں کو مٹانا ہے، کیسے مٹے گی؟ اللہ والوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کے گر رکھے ہوئے، اللہ والوں کی نظر میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہوئی ہے. لوگ اللہ والوں سے اپنے مطلب کا فائدہ نکالتے ہیں. حضرت صاحب دعا کر دو، میرے اوپر آج کل مقدمہ چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں فتح دے دے. بھلے مقدمہ جھوٹا اس میں جو ہے وہ لڑ رہا ہو، بھلے زمین بہن کی آپ خود دبا رہے ہیں اور مقدمہ چلا ہوا ہے اور آ کے جھوٹ بول کے وہاں سے تعویذ لے رہا ہے. یعنی جس لعنت میں چل رہا ہوں حضرت جی تسی بھی آؤ نال رل جاؤ ساڈے، یا اکیلا لعنت میں نہ لے جاؤں کہیں. اللہ والوں سے انسان اپنی اندر کی گندگی کو نکلوائے، اپنے عیبوں کو دور کروانے کی محنت کرے، اپنی اکڑ اور میں کو ختم کرے، اپنے لڑنے جھگڑنے والی گندی عادت کو ختم کرے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ہمارے اکابرین جو سبق دیتے ہیں، ایک ایک سبق سے انسان کے اندر سے کتنی کتنی برائیاں ختم ہوتی ہیں. ہمارے سلسلہ عالیہ کا دوسرا سبق ہے جس کو لطیفہ روح کہتے ہیں. جب کوئی سالک اپنے شیخ کی تعلیم اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس پہ محنت کرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے اندر سے تکبر کی ایک بڑی شاخ ہے جس کا نام ہے غصہ. غصہ کس کی شاخ ہے؟ تکبر کی. کس کی شاخ ہے؟ تکبر کی. تو اللہ تعالیٰ اس کو اس تکبر والی بڑی شاخ سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. یہاں سے تکبر ابھی ختم نہیں ہوتا، ابھی ایک اس کی شاخ کٹتی ہے. پھر کرتے کرتے جب یہ چھٹے سبق پہ پہنچتا ہے، وہاں جا کے جب محنت کرتا ہے، اب تکبر جڑ سے نکلتا ہے، اس کے اندر تواضع اور عاجزی پیدا ہوتی ہے. تو ہمارے اکابرین یہ جو اسباق کرواتے ہیں ہواؤں میں اڑنے کے لیے نہیں کرواتے ہیں، پانیوں پہ چلنے کے لیے نہیں کرواتے ہیں، کرتب اور تماشے دکھانے کے لیے نہیں کرتے ہیں، بزرگیاں ظاہر کروانے کے لیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ بندوں کو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بنانے کے لیے کرتے ہیں. تو اس طرح انسان کے اندر بندگی آ جاتی ہے اور انسان کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا جاتا ہے. جیسے جیسے اپنے بزرگوں کے پاس رہ کے وہ سبق کرتا ہے، شیطانیت نکل جاتی ہے، رحمانیت اس میں آ جاتی ہے. یہ تصوف و سلوک کی محنت ہے جس کو لوگ جو سمجھتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، جو نہیں سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں پیر پرستی ہے، پیر کی پوجا ہے اور پیر صاحب نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے. بھئی کیسی عجیب بات ہے. استاذ اگر پڑھائے تو سارے شاگرد اس سے محبت نہیں کرتے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا.
یہ ریاضی کا استاد ہے، یہ سائنس کا استاد ہے، جتنی شفقت محبت استاد کی طرف سے ملتی ہے طلبہ گرویدہ ہوتے ہیں۔ آج کل بے وفاؤں کی اگر جو ہے وہ کثرت ہو گئی ہے تو کیا ہوا، کچھ زمانہ پہلے اردو پڑھانے والے استاذ کے ساتھ طلبہ اتنی محبت کرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے، جہاں کہیں چوک میں چوراہے میں مل جاتے تھے تو وہ وہاں ادب کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک جو ہے وہ ریٹائر ٹیچر مجھ سے ملے تو مجھے فرمانے لگے، میں کوئٹہ میں میرے ایک جو ہے وہ شاگرد ہیں جو سیشن جج لگے ہوئے ہیں، کہتے وہ ان کی ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی، میں نے تو نہیں پہچانا، میں تو پتہ نہیں رکشے پہ تھا یا کس چیز پہ تھا، وہ اپنی گاڑی پہ اپنے جو ہے وہ سیکورٹی کے ساتھ جا رہا تھا، گاڑی رکوائی اور نیچے آیا اور آ کے تو مجھے اس نے آ کے میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھا اور مجھے بڑے ادب سے ملا، میں حیران۔ پھر اس نے تعارف کروایا، میں سیشن جج ہوں، تو میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں استاد جی آپ نے نہیں پہچانا، آپ میرے استاد ہیں، میں فلاں سکول میں آپ کے پاس پڑھتا رہا۔ یہاں نہیں کسی کو اشکال ہوا، اور جسے صرف 4 حرف اردو کے ملے ہیں وہ اس کا اتنا احسان مند ہے، جس بندے کے ذریعے سے بندے کے اندر بندگی آئی ہے، اللہ ملا ہے، ساری زندگی انسان اس کے پاؤں دھو کے پینے کو دل نہیں کرتا تو اور کیا کرے، لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ الانسان عبد الاحسان، انسان تو اپنے محسن کا غلام ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی احسان کر دے تو وہ ساری زندگی انسان کا بچہ اس کو بھولتا نہیں ہے۔ اور اس سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ ایک جو ہے وہ زمین پہ چلنے والے انسان کا اللہ سے تعلق ہو جائے، ایک گندگی اور نجاست سے بھرے ہوئے انسان کو، ایک مٹھی بھر مٹی انسان کو جس کی کوئی اوقات نہیں تھی، ایک اللہ کے بندے نے اس کو ایسا راستہ بتایا کہ جس کی وجہ سے اس کا مالک الملک سے تعلق جڑ گیا، دوستی ہو گئی، یہ یہاں ہاتھ اٹھاتا ہے وہاں فیصلے بدلتے ہیں۔ ارے اتنا بلند مرتبہ مقام جس بندے کے ذریعے سے ملا ہے تو انسان اس کی غلامی نہیں کرے گا تو کیا کرے؟ تو رحمان اپنے بندوں کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا والذین، تیسری نشانی بھی ذرا دھیان سے سنیے، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ رحمان اپنے بندوں کی نشانی بتاتا ہے، فرمایا تیسری نشانی میرے یاروں کی، میرے بندوں کی یہ ہے، ان کی راتیں گزرتی ہیں سجدوں میں اور نماز میں کھڑے ہونے میں۔ اور وہ تو پکا شیطان ہے جو دن میں بھی نماز نہیں پڑھتا، اس کا رحمان سے کیا تعلق ہے؟ اور عجیب مسلمانی ہے، زندگی میں نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے اور پکا مسلمان بنا ہوا ہے۔ بھائی مردم شماری والوں کے کاغذات میں مسلمان ہیں، بغیر نماز کے بھی ہیں، دفتروں میں بھی ہیں، اور نادرہ والوں کے اس میں بھی ہم جو ہیں وہ مسلمان ہیں، پاسپورٹ میں بھی ہم مسلمان ہیں، ہم معاشرے میں بھی مسلمان ہیں، ہمارا گھر بھی مسلمان، لیکن اللہ کے ہاں جو کاغذات ہیں وہاں بے نمازی مسلمان نہیں ہے۔ وہ کس نے ہمیں بتا دیا؟ وہ اللہ کے محبوب نے، کملی والے نے بتایا، فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور فرمایا بے نمازی کا حشر، بے نمازی کا حشر، یہ روز یہاں ہمارے تبلیغی بھائی جو ہے وہ تعلیم میں یہ حدیث پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، بے نمازی کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، شداد کے ساتھ ہوگا۔ کملی والے نے فرمایا یہ سارے مسلمان ہیں جن کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، تو سارے کافر ہیں، خدا کے دشمن ہیں، ان کو اللہ ان کے ساتھ جو کھڑا کر رہے ہیں تو کیا مطلب انہی کے کھاتے میں تو ہے یہ۔ اور ابھی بھی مسلمان نماز کی طرف نہیں آتا، اور بعض مسلمان تو یہاں تک کہہ دیتا ہے او جی ایسی نمازوں میں کیا رکھا ہے۔ کبھی آپ نے یہ بھی کہا کہ خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، اس خالی پلاٹ کو کیا کرنا ہے، اس کے اوپر کوئی بلڈنگ تو ہے نہیں، عمارت تو ہے نہیں، یا صرف ڈھانچہ کھڑا ہوا ہو، اینٹیں لگی ہوئی ہوں، اور آپ کہیں جی ایسی بلڈنگ کو کیا کرنا ہے، آپ چھوڑ کے چلے جائیں۔ کہتے نہیں نہیں،
प्लाट है, कल को मकान भी बन जाएगा। आज ढांचा खड़ा हुआ, कल को प्लस्तर भी कर लेंगे, प्लस्तर हुआ हुआ इस पे मार्बल भी लग जाएगा और इसको हम खूबसूरत बना लेंगे। मालूम हुआ पहले कुछ हो तो दूसरी चीज भी आ जाती है। नमाज का ढांचा है तो कभी वो मुज़य्यन भी हो जाएगी, ये मतलब नहीं नमाज को भी छोड़ दो। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा है जो सारी रात नफले शफले पढ़ता रहता है और बड़े सजदे वजदे और सारी, लेकिन रात का आखिरी पहर जब आता है ना तो वो छोड़ता मुसल्ला और छोड़ता नमाज, चोरियां करने चला जाता। अब नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया ऐसी नमाजों का क्या फ़ायदा, आपने ये नहीं फरमाया कि ऐसी नमाजों का क्या फ़ायदा, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये चोरियां करता है, ये लोगों के हक मार रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने अजीब बात इरशाद फरमाई, कमली वाले पे मैं कुर्बान जाऊं, क्या बात फरमाई है। इरशाद फरमाया, आन करीब उसकी नमाज उसको इस बुरे काम से रोक देगी, आन करीब उसकी ये नमाज उसको इस बुरे काम से रोक देगी। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, यकीन करो कि नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोक देने वाली है। ये डक्के लगा देती है, कभी ना कभी बंदे को पुत्र बना देती है, इसमें तासीर है अल्लाह ने रखी है। दूसरी जगह फरमाया, वअक़िमिस्सलाह तरफ़इन नहार, जो नमाज कायम करते हैं दिन के दोनों किनारों में, वज़ुलफ़म मिनल लैल, रात के कुछ हिस्से में नमाजें पढ़ते हैं, दिन में भी रात में भी नमाजें पढ़ते हैं। अल्लाह उनको क्या हो गया, वअक़िमिस्सलात तरफ़इन नहारि वज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यात ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। फरमाया जो दिन के किनारों में और रात के कुछ हिस्सों में नमाज पढ़ते हैं, ये नमाजी लोग जो हैं इनकी नेकियां गुनाहों को बहा के ले जाएंगी, ये नेकियां गुनाहों को मिटा के रख देंगी। और फिर फरमाया ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, इसमें नसीहत है, नसीहत हासिल करने वालों के लिए। मत जिनकी मारी हुई है, फरमाया उनको ऐसी बातों से समझ में नहीं आती बात। तो रहमान अपने बंदों की निशानी बताता है, लड़ते नहीं हैं, खामखा झगड़े नहीं करते हैं, अकड़ फूफा नहीं होती है, और फिर रात का हिस्सा उनका सजदों में और क़याम में गुजरता है। हम ज़रा जायज़ा लेना शुरू कर दें अपना, इधर उधर देखने की बजाय अपना गिरबान झांकना शुरू करें। रात को पढ़ते हैं हम नमाज, रात को हमें तौफीक होती है, नहीं होती, सारी रात सो के गुजारते हैं, तो फिर हमारा शुमार किन लोगों के साथ है। हम ज़रा सी बात पर, ज़रा सी चीज़ के ऊपर जो है वो अपने रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। हम कहते हैं अब्बा जी मेरे पैसे नहीं, मैं नहीं जानता आपको। इन्ना लिल्लाह, जो अपने बाप को कह रहा है पैसे की वजह से मैं तुझे नहीं जानता, उसमें कोई इंसानियत अभी बाकी रही है? वो कुत्ता नहीं है तो और क्या है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया के तालिब कुत्ते हैं, दुनिया मुर्दार है। कुत्ता अपने बाप को नहीं देखता मुर्दार को नोचते हुए कि ये मेरे अब्बा जी हैं तो मैं ना करूं कुछ। ये शऊर अल्लाह ने इंसान को दिया है कि इस माल की इतनी वक़्त नहीं है, हैसियत नहीं है, मेरे बाप की मुझ पे बड़े एहसानात हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा मौलाना फरमा रहे थे, जी हाँ अल्लाह वालों के औसाफ होते हैं। हज़रत से किसी ने 50,000 उस ज़माने में कर्ज़ा लिया। अब जो है वो बाज़ लोग होते हैं पैसे लेना तो बड़े आसान होते हैं, देने मुश्किल हो जाते हैं, देने को दिल नहीं करता। कर्ज़ा वापस करते हुए ऐसे लगता है जैसे अपने पल्ले से दे रहा हूँ। तो उसने कर्ज़ा ले लिया, तो अब हज़रत को कई मरतबा आते जाते आमना सामना होता तो वो डंडी मार जाता, साइड हो जाता, दौड़ लगा के साथ इधर उधर गली में छुप जाता था। हज़रत चुप करके गुजर जाते थे। एक दफ़ा हज़रत ने फरमाया मेरे दिल में भी आ गई कि भाई ज़रा इसका पीछा करते हैं।
अब वो जो भागा छुपा गली के कोने में, तो हजरत भी उधर ही पीछे को, उसको तो तसल्ली थी कि भी मेरे पीछे कभी आए नहीं, आज भी गुजर जाएंगे, लेकिन हजरत पीछे गया तो वो वहाँ मकान के कोने में छुप के खड़ा हुआ था, जाके पकड़ लिया। तो हजरत ने इरशाद फरमाया, भाई हमसे क्या गलती हो गई कि मिलने से भी भागते हो। अब वो बंदा, उस ज़माने में अभी झूठ की कसरत थी नहीं, ये झूठों का आज मामला ज़्यादा हो गया, हम सारे जो है वो एहतियात नहीं करते हैं। तो उसने सीधी बात कर दी, उसने कहा जी असल में ना मेरा आपको पैसे वापस करने का इरादा नहीं है। ये नहीं कह रहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, झूठ जैसे हम बनाते हैं, अपनी सारी तरतीब चलाते रहते हैं, दूसरों को देने के लिए कहते हैं जी बस गुंजाइश नहीं, हालात नहीं, बड़ा कम औखा है। तो उसने सीधी बात की, उसने कहा कि मेरा वैसे ना आपको पैसे देने का इरादा नहीं है। अब तो गुस्सा बनता था ना, अब तो लड़ाई बनती थी ना, लेकिन रहमान ने कहा मेरे बंदे लड़ते नहीं हैं, मेरे बंदे लड़ते नहीं हैं। इमाम साहब ने फरमाया, भाई नहीं देने का इरादा तो क्या हुआ, पैसे भी कोई ऐसी चीज है कि उसकी वजह से हम अपना ताल्लुक खराब कर लें। नहीं देने तो ना दो, लेकिन मिला तो करो। और हमारा बाइकाट इन्हीं पैसों की वजह से, बहन भाई से नहीं बोलता, बहन भाई से नहीं बोलती, और भाई बहन से नहीं बोलता, और आपस में ये सारा मसला बना हुआ है। तो ये रहमान के बंदों की ये आदत नहीं है कि इन बातों की वजह से वो आपस में जो है वो बोलचाल बंद कर दें। तो तीसरी निशानी बताई, फरमाया दूसरी निशानी के फरमाया कि वो पहली निशानी के अकड़फू नहीं, दूसरी निशानी के लड़ते झगड़ते नहीं, तीसरी निशानी कि दिन में तो नमाजें जो पढ़ते ही हैं सो पढ़ते हैं, उनकी रात भी बगैर नमाज के नहीं गुजरती है। तो आज से हम सारे नियत करें कि इन निशानियों को अपने अंदर पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। आप सारे नियत कर लें, नहीं तो फिर मैं आगे और बयान कर दूंगा। अल्लाह ताला हमारे लिए अपनी पसंद का रास्ता आसान फरमा दे। तो मेरे अजीज़ों, तकरीरें सुनने से ज़िंदगियां नहीं बदलती, ये बात ज़हन में रखना। मैं आपके सामने इल्म हासिल करने के फ़ज़ाइल बयान करूं, 1 घंटा बयान करता रहूं, मेरा बयान सुनने के बाद आप उठे सारे आलिम बन जाएंगे। मैं पूरा साल आपके सामने रियाजी सीखने के फ़ज़ाइल बयान करता रहूं, आप मेरा बयान सुन सुन के आपको रियाजी आ जाएगी। मैं आपके सामने कुरान के हिफ्ज़ करने के फ़ज़ाइल बयान करता रहूं, आप मेरी सुन सुन के यहाँ तक कि आपको मेरा बयान भी याद हो जाए, तो क्या कुरान भी याद हो जाएगा? नहीं, फ़ज़ाइल सुनने के बाद अमली तौर पर कुरान का हिफ्ज़ करने की जो मेहनत है उसमें लगना होगा। इल्म के फ़ज़ाइल सुनने के बाद इल्म हासिल करने को जो बाकायदा एक तरतीब है, एक रास्ता है, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको इल्म नसीब होगा। ऐसे ही अपने आप को सुधरने की सिर्फ तकरीरें सुन के बंदा सुधरता नहीं है। अपने आप को सुधारने की जो मेहनत औलिया अल्लाह ने अपनी ज़िंदगियों में फरमाई और लोगों को उस मेहनत पे लगाया, और उस मेहनत के नतीजे में 1 नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, अरबों खरबों लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं। वो मेहनत मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी में करनी होगी, वो करनी पड़ेगी, तब जाके हमारे अंदर से वो गुनाहों का खोट निकलेगा, तब जाके हमारे अंदर से हसद निकलेगा, तकब्बुर निकलेगा, बुग़्ज़ निकलेगा। ये सारी गंदगियां तब जाके निकलेंगी जब उस मेहनत में लगेंगे। सिर्फ सुन के हम ऐसे ऐसे कर दें, या सुन के हम सुभान अल्लाह कह दें, माशा अल्लाह कह दें, इससे ज़िंदगी नहीं बदलती। ज़िंदगी को बदलने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। ये हाथ के लिखने के फ़ज़ाइल सुनकर हाथ को अगर घंटों चला चला के लिखने की मश्क नहीं करेंगे, इस हाथ को लिखना नहीं आएगा, ये वैसा का वैसे ही रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही ये दिल जो है, ये बातें सुन सुन के अच्छी और बुरी, तो ये दिल बातें सुन के अच्छा नहीं हो जाता, इसको अच्छा बनाना पड़ता है, इसको मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत का नाम ये खानकाही मेहनत है, उस मेहनत का नाम पीरी मुरीदी का मेहनत है, उस मेहनत का नाम तसव्वुफ़ व सुलूक की मेहनत है। जब इंसान सुधर जाता है फिर उसमें से खैरें निकलती हैं। कैसे खैरें निकलती हैं? एक खानकाह में एक बंदे के ऊपर अल्लाह वाले ने मेहनत की और उसमें से सारी बुराइयां ख़त्म की, खैरें उसमें उजागर हुई। एक खैर ऐसी उस बंदे के ज़रिए से जारी हुई जिसका नाम दावत व तबलीग है। ये अल्लाह वालों की तरबियत का नतीजा था।
حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے بزرگوں سے جو محنت اور جو تربیت پائی ہے، اس سے پہلے تو دعوت و تبلیغ کا یہ رنگ نہیں تھا نا، بزرگوں کی خانقاہیں تھی بس، دعوت کا کام اس طرح ترتیب سے نہیں تھا۔ اس اللہ والے کی صحبت کے نتیجے میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جو خیر کے چشمے جاری ہوئے، اللہ رب العزت نے اس دل میں وہ خیر کا چشمہ ایسا جاری کیا کہ جس خیر نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ تو جب انسان سدھرتا ہے اس میں خیریں نکلتی ہیں، اس میں ایک عالم اس سے سیراب ہوتا ہے، شہروں کے شہر سیراب ہوتے ہیں اور دیہاتوں کے دیہات سیراب ہوتے ہیں۔ اور جب بندہ بگڑتا ہے تو اس کے اندر سے شر نکلتا ہے، اور وہ شر، وہ آگ، وہ گندگی پورے کے پورے شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو ہم اپنے شر کو مٹائیں اور اپنے اندر خیر کو اجاگر کریں، اور خیر آتی ہے خیر والوں کے پاس اور شر آتا ہے شر والوں کے پاس۔ تو خیر اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے، تو لہٰذا اللہ والوں کے پاس بندے کو اپنی زندگی میں وقت نکال کے محنت کرنی چاہیے اور اس چیز کو، اس نعمت کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ خیر زندہ ہو جائے۔ کئی مرتبہ بندہ تقریریں کرتا ہے، دوسروں کو دعوت دیتا ہے، دوسروں کو دین کی طرف بلاتا ہے، اندر خود وہی گڑبڑ چل رہی ہے۔ زبان سے کہتا ہے اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے اور خود کو آتا نہیں۔ اب کیسے کریں؟ تو اللہ والوں سے سیکھ لے کہ اللہ کے غیر سے بندے کا یقین کیسے اٹھے۔ ہمارے سلسلے کا سبق ہے جو 11واں سبق ہے، ہمارے مشائخ جب وہ سبق کرواتے ہیں، یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے، جی ہاں، اس سبق کو کرنے کے بعد اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین اور اللہ سے ہونے کا یقین انسان کو ایسا آتا ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اللہ سے ہو رہا ہے، اللہ سے ہو رہا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہو رہا۔ تو جس بندے نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے کہ اللہ سے ہو رہا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہو رہا، بھلا اس کو یہ باتیں سمجھانے کی، بتانے کی، جب وہ کسی کو بات کرے گا کہ لوگوں اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، جب وہ بات کرے گا اس کے پاؤں کے نیچے چٹان ہوگی اور اس کی بات کے اندر بڑا زور ہوگا اور بڑی اس میں جو ہے وہ طاقت ہوگی، جو سنے گا اس کے دل پہ جا کے لگے گی اور اس کے دل کو وہ متاثر کر دے گی کہ واقعی اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک میرے جیسا کوئی بندہ تھا نا، تو اس کے پاس آیا ایک صاحب، کہنے لگا جی میں بڑا مسئلہ ہے، میری تو بڑی ضرورت ہے، مجبوری ہے، میں نے تو دریا کے پرلی طرف جانا ہے، تو اب دریا بڑی طغیانی میں ہے، تو مسئلہ بڑا بنا ہوا ہے، میں کیا کروں؟ اس نے کہا تم جا کر بس بسم اللہ پڑھو اور اندر داخل ہو جاؤ، تمہیں پانی کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے دل میں یہ بات یقین آ گیا کہ اچھا بھائی یہ تو بات، اس نے پڑھی بسم اللہ اور چل پڑا۔ اب کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ یہ بتانے والا جو میرے جیسا تھا، اس کو بھی ضرورت پڑی، اس نے کہا جی چلتے ہیں، گئے دریا میں، تو اس نے دیکھا پانی تو بڑے زور پہ ہے، تو یہ ذرا ڈرے گھبرائے۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ نے مجھے بتایا، میں تو آتا جاتا رہتا ہوں، میں تو بسم اللہ پڑھ کے چلا جاتا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوتا۔ کہا بس تجھے ہی بتایا تھا، مجھے اپنا یقین کوئی نہیں ہے۔ تو لطیفہ سا، لیکن چلو، ایک خان صاحب تھے، تو انہوں نے فضائل سنے ہوئے تھے کہ کسی ایک کافر کو بھی اگر تم نے مسلمان کر دیا تو تمہاری بخش نجات کے لیے کافی ہے۔ اب وہ کسی جو ہے وہ کافر کے پیچھے جو پڑا ہاتھ میں بندوق ہے اور اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، سوچا کلمہ پڑھو ورنہ تمہیں گولی مار دے گا۔ اب وہ آگے آگے بھاگا جا رہا ہے، یہ خان صاحب پیچھے پیچھے اس کی جان نہیں چھوڑ رہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میں اس کے قابو میں آ گیا ہوں، تو اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کہا کہ بابا مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کہتا خدا مجھے نہیں آتا، خود پڑھو، خود پڑھو تم۔ تو ہم بھی لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین، اللہ سے ہونے کا سب یقین آ جائے، اور دین کی طرح طرح کی ہم باتیں لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، اور اپنا حال بڑا پتلا ہے۔ اپنا ایمان بنانا، اپنا یقین بنانا، اور اپنی کیفیات بنانا، اپنی نماز بنانا، اپنا قرآن بنانا، اپنے جو ہے وہ دین کو مضبوط کرنا، یہ محنت کرنی پڑے گی، یہ بغیر محنت کے نہیں آتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم سب اس محنت کو اپنی زندگی میں ضرور اختیار کریں۔ آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، اور جو حضرات اس سلسلے میں باقاعدہ جڑ کر محنت میں شریک ہونا چاہیں تو وہ سلسلے میں شامل ہونے کی نیت فرمائیں، باقی سارے دوست صرف توبہ کی نیت فرمائیں۔ خطبہ سنیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن دوستوں نے یہ کلمات توبہ کے نیت سے پڑھے ہیں وہ دل میں یقین کر لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو چکے ہیں، اور جو لوگوں کے حق ہیں، اللہ کے حق ہیں، وہ ہمارے ذمہ لازم ہیں، ان کو ادا کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائیں گے، ہمارے لیے اس کی ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ باقی ان حقوق کو ترک کرنے کا یا تاخیر کرنے کا جو گناہ تھا وہ توبہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جن حضرات نے توبہ کے ساتھ ساتھ بیعت کی نیت کی ہے، اس محنت میں لگنے میں انہوں نے ارادہ کیا ہے، تو وہ چند ایک اعمال ہیں جن کی پابندی فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی زندگی کے سدھرنے اور سنورنا یہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آنکھوں سے دکھا دیں گے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کو محسوس ہوگا کہ جیسے میرے اندر کا کھوٹ نکل رہا ہے اور میں اندر سے ایک سچا اور سچا مسلمان بن رہا ہوں، ایمان گویا میرے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ پہلا عمل ہے استغفار، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک ہوتا ہے صرف تسبیح گھما دینا، اور ایک ہوتا ہے سچ مچ کسی روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے معافی مانگنے کے انداز میں کرنا۔ تو صبح و شام اللہ تعالیٰ سے ایسے استغفار کرنا جیسے اللہ تعالیٰ کو منا رہے ہیں، اس کی منتیں کر رہے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ استغفار کرنا ہے۔ رونا آ جائے تو بہت اچھا، نہ آئے تو جیسے منہ بنا کے دل کی کیفیت کے ساتھ کہ بس مجھے معاف کر دیں آپ، تو یوں اللہ کے سامنے منہ بنا کے دکھائے، منہ نہ بھی بنائے دل کی کیفیت تو بنائے کہ میں اپنے رب کو منا رہا ہوں، ایسا نہ ہو ہوش ہی نہ اور مڑکے تے مڑکا ٹھا مڑکا چلو تسبیح پوری ہو گئی، تو ایسا نہ کریں۔ اور دوسرا عمل ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ درود شریف پڑھتے ہوئے عام طور پر ہم لوگ آداب کا خیال نہیں کرتے، آداب کا خیال نہیں کرتے۔ ایک بزرگ نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے کسی عالم سے حدیث کا ٹکڑا پوچھا کہ یہ کیسے ہے، وہ بولنے لگے تو فوراً انہوں نے کہا اچھا چپ کر جائیں، خاموش ہو جائیں۔ بڑے حیران کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ چلتے گئے آگے جا کے ایک جگہ پر جو ہے وہ صاف ستھری جگہ تھی، وہاں بیٹھے تو وہ بزرگ فرمانے لگے مولانا اب وہ حدیث سنائیں۔ ان کا حضرت اس وقت تو آپ نے منع فرمایا اس وقت ہم گلی میں سے گزر رہے تھے، دائیں بائیں پیشاب اور پخانے کی نالیاں تھی، جگہ گندی تھی، اس لیے مجھے حیا آئی کہ اس جگہ پر میں اپنے محبوب کا نام لوں یا سنوں، تو مجھے حیا آئی اس بات سے۔ تو ہمیں بھی حیا کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ پاک صاف ہو کے، صاف ستھرے ہو کے، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ نبی علیہ السلام کے اوپر دروشی پڑھیں۔ پھر دیکھیں محبت کیسے بڑھتی ہے دل میں، جب محبت بڑھتی ہے تو پھر اتباع سنت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو اگلا عمل ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنا۔ قرآن شریف کی تلاوت اس نیت کے ساتھ کریں کہ یہ میرے اللہ کا خط ہے، بندوں کے نام آیا ہوا ہے، یہ میرے اللہ کا محبت نامہ ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں اپنے اللہ سے دوستی اور تعلق کو بڑھانے کے لیے۔ تو اس نیت کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کریں تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے دن بدن محبت بڑھتی جائے گی۔ اور اگلا عمل ہے کہ آپ صبح و شام 15-20 منٹ کے لیے سارے جہان کو دل سے نکالیں، جہان کے بنانے والے اللہ کو اپنے دل میں بسائیں۔ نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمتیں میرے دل پر بارش کی طرح اتر رہی ہیں، ظلمتیں سیاہیاں صاف ہو رہی ہیں، اور میرا دل خوشی میں، شکرانے میں، اپنے رب کو یاد کرنے میں ایسا مگن ہے کہ میرے دل کی دھڑکنیں یہ آواز دے رہی ہیں اللہ 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 اللہ۔ ہاتھ سے مشق کرتے کرتے ہاتھ کو لکھنا آ جاتا ہے
دل سے اللہ کے نام کی مشق کرتے کرتے دل کو اللہ اللہ کہنا آ جاتا ہے۔ اللہ کرے اللہ ہمیں وہ دل نصیب کرے کہ ہمارے دل کو بھی اللہ کا نام لینا آ جائے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہاتھ کار ول دل یار ول، ہاتھوں سے دنیا کا کام دھندا کریں، دل سے اپنے یار کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ کرے زندگی ایسی نصیب ہو۔ اور چھٹا عمل ہے، جیسے بننا چاہتے ہیں ویسے لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرے، اپنے مشائخ کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ ایک محبت کا پیار کا تعلق رکھے۔ یہ محبت انسان کو اللہ والا بنا دیتی ہے۔ احب الصالحین ولست منہم، میں نیکوں سے پیار کرتا ہوں اگرچہ میں ان جیسا نہیں ہوں، ان میں سے نہیں ہوں۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، یہ محبت شاید مجھے بھی جو ہے وہ نیک بنا دے۔ تو انسان کی محبت اس کو نیکوں سے ہوگی تو وہ نیک بن جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اسی وجہ سے فرمایا جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دوستوں کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی، صحابہ کی، نبی علیہ السلام کی، انبیاء کی۔ اللہ اپنی محبت مسجد کی، قرآن کی، دین کی، نیک اعمال کی، سنتوں کی، یہ محبت کے قابل چیزیں ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر لیں، پھر انشاءاللہ دعا ہوتی ہے۔ تمام دوست ہر طرف سے اپنا دھیان ہٹائیں، اپنے دل کی طرف کریں، دل کی توجہ دھیان اللہ کی طرف فرمائیں۔ یہ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، دل سے آواز آ رہی ہے، اللہ 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 اللہ۔ ہر دم اللہ 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 کر، ہر دم اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر، نور سے اپنا سینہ بھر، تیری زباں ہو اس کا نام، تیری زباں ہو اس کا نام، ارے تیرا دل ہو اس کا گھر، تیرا دل ہو اس کا گھر، تیرا دل ہو اس کا گھر، ہر دم اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر، تیرے قدم ہوں اس کی راہ، تیرے قدم ہوں اس کی راہ، تیرا سر ہو اس کا در، تیرا سر ہو اس کا در، تیرا سر ہو اس کا در، ہر دم اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر، نور سے اپنا سینہ بھر، ہر دم اللہ 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 کر، ہم منگتے وہ داتا، ہم منگتے وہ داتا، تو مانگ اسی سے شرم نہ کر، ہم منگتے وہ داتا، ہم منگتے وہ داتا، تو مانگ اسی سے شرم نہ کر، ہر دم اللہ 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 کر، جیے تو اس کا ہو کر جیے، جیے تو اس کا ہو کر جیے، مرے تو اس کا ہو کر مر، مرے تو اس کا ہو کر مر، ہر دم اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر، تیری زباں ہو
اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کیجیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گناہگار بدکار بد کردار بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرما۔ تیری کتنی مہربانی ہے، ہم جیسے گناہگاروں کو گندوں کو تو نے اپنے گھر بلا لیا ہے، اور صرف بلایا ہی نہیں ہے بٹھا بھی لیا ہے۔ اور ہم نے دنیا میں دیکھا ہے سخی جس بھکاری کو بیٹھنے کا کہہ دے سمجھتے ہیں بس اس کا کام بن گیا ہے، وہ بھکاری بھی سمجھتا ہے اب مجھے جو اس نے کہا ہے نا بیٹھنے کا، یہ مجھے ضرور کچھ دینا چاہتا ہے۔ ربا آپ بھی اپنے گھر میں جسے بٹھائیں، آپ کا ارادہ اس کے ساتھ خیر کا ہوتا ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ جب آپ نے ہمیں بٹھا ہی لیا، اب معاف کر دیجئے، اب بخشش فرما دیجئے، اب مغفرت فرما دیجئے۔ آپ ہمیں اپنا بنانا چاہتے ہیں، اللہ جی آپ کی مہربانی، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں اندر باہر سے اپنا بنا لیجئے۔ اللہ ہمارے اندر سے سارے شیطانی کاموں کو ختم کر دیجئے۔ اللہ ساری اپنی پسند والی باتیں ہمیں دے دیجئے۔ ہمارا دیکھنا بھی اپنی پسند کا کر دے، ہمارا بولنا بھی اپنی پسند کا کر دے، ہمارا سننا بھی اپنی پسند کا کر دے۔ اللہ ہمارا کمانا اور ہمارا خرچ کرنا بھی اپنی پسند کا کر دے۔ اللہ ہمارا اوڑھنا بچھونا اپنی پسند کا کر دے، ہماری خوشی غمی اپنی پسند کی کر دے۔ اللہ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا بھی اپنی پسند کا کر دے۔ یا اللہ مہربانی فرما، ہم جئیں تو تجھے ہمارا جینا پسند آ جائے، ہم مریں تو ہمارا مرنا تجھے پسند آ جائے۔ ہم جئیں تو تیرے بن کر جئیں، ہم مریں تو تیرے بن کر مریں۔ یا اللہ مہربانی فرما، اس مجمع پر آج ایک نگاہ کرم فرما، رحمت کی ایک نگاہ فرما۔ یا اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے اور ہماری تو زندگی کا سوال ہے، آپ کی ایک نظر کرم پڑ گئی ہمارا کام بن جائے گا۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ایک نگاہ کرم فرما، اللہ اپنے حبیب کے یاروں کے صدقے آج ایک نگاہ کرم فرما، اپنے پیاروں کے صدقے ہمارے اوپر آج ایک نگاہ کرم فرما۔ یا اللہ مہربانی فرما، ہمیں شقی نہ بنا، ہمیں بدبخت نہ بنا، ہمیں محروم القسمت نہ بنا۔ یا اللہ تو نے ہمیں اپنے نبی کا امتی بنایا، ہمارے نصیب میں تو نے لکھا، ہمارے نصیب میں تو نے کلمہ لکھا، ایمان لکھا، اللہ قرآن لکھا، اور ہمارے نصیب میں تو نے آج مسجد میں حاضری لکھی، توبہ لکھی۔ اے اللہ جب اتنی خیریں آپ ہمیں دیتے ہیں، اللہ آپ کتنے پیارے ہیں، یا اللہ آپ کتنے پیارے ہیں، اللہ آپ کتنے پیارے ہیں۔ اللہ آپ ہمیشہ کے لیے ہمیں جہنم سے بھی بچا لیجئے، اللہ آپ مہربانی کر دیجئے، اپنی پسند والی جگہ جنت میں ہمارا بھی مقدر فرما دیجئے۔ یا اللہ عمل کے اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، اور رہے سلامت تیرے کملی والے کی نسبت، ہمارا آسرا یہی ہے۔ ہمیں اپنے عملوں کا بھروسہ نہیں ہے، ہمیں تیری رحمتوں پہ بڑا بھروسہ ہے کہ تو اپنے پاک کلام میں ہم جیسے گناہگاروں کو یہ کہتا ہے، میرے نبی جی میرے ان گناہگار بندوں کو کہہ دو، اپنے گناہوں کی کثرت دیکھ کے مایوس نہ ہونا، میرا در چھوڑ کے کہیں چلے نہ جانا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، آ جانا معافی دے دوں گا۔ یا اللہ آپ کتنے پیارے ہیں، ہر کوئی اپنے مجرم کو دھمکیاں دیتا ہے اور آپ اپنے مجرموں کو حوصلے دیتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہماری بگڑیاں بنا دیجئے، ہمارے مسئلے حل کر دیجئے، ہماری دنیا بھی بنا ہماری آخرت بھی بنا۔ اللہ ہمارے گندے ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے اور آپ کے اچھے ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ بہت پیارے ہیں اللہ، آپ بہت عظیم ہیں اللہ، آپ بہت بلند ہیں۔